اپنی اصلاح کا اور روحانیت کے راستے میں چلنے کا ایک بہت بڑا اصول اور ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس راستے میں طالب صادق بن کے رہے۔ اور یہ تو اللہ پاک کا بھی وعدہ ہے کہ جس بھی انسان کی، مرد ہو عورت ہو، اپنی اصلاح کے معاملے میں، اپنے تزکیہ نفس کے معاملے میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت کو پانے کے بارے میں جس کے اندر سچی طلب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے سچی طلب رکھنے والے مرد ہو عورت ہو ان کو کبھی بھی محروم نہیں کرتے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک کے اندر یہ بھی فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ تم چاہو نہ چاہو ہم تمہیں ایسے ہی ہدایت دے دیں۔ اور پھر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ یعنی جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں یعنی اللہ پاک کو پانے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، طلب کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بالضرور ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے فضل کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو اس راستے میں روحانی ترقی کا ایک بہت بڑا اصول وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سچی طلب رکھنے والا ہو۔ اور انسان کے اندر ہمارے مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ بہت ساری کمیاں، کمزوریاں، عیب اور نفس کے اندر بہت سارے ڈینٹ ایسے ہوتے ہیں جو شیخ کی ڈانٹ سے ہی دور ہوتے ہیں۔ تو جیسے گاڑی ہے، گاڑی میں کوئی ڈینٹ پڑ جائے تو اب وہ گاڑی پہ پڑا ہوا جو ڈینٹ ہے نا، وہ کوئی تھوڑی بہت تگ و دو کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ اس گاڑی پہ پڑے ہوئے ڈینٹ کو دور کرنے کے لیے نا اس پہ ہتھوڑے بھی مارنے پڑتے ہیں بعض دفعہ، تو پھر وہ چیز جو جس پہ ڈینٹ پڑا ہوا ہے وہ ڈینٹ ہتھوڑوں کی ضربے لگنے سے ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس کے اندر بہت سارے عیب ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے ڈینٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیخ کی ڈانٹ سے ہی ختم ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو اس راستے میں سچی طلب رکھنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے محنت مجاہدہ کوشش کرنے والے تھے، ان کے اندر ایک نام ہمارے قریب کے زمانے میں مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا۔ تو مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ یہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی تھے، اور آج ماشاءاللہ ان کے مدرسے کے ذریعے ان کا فیض ماشاءاللہ پورے عالم کے اندر پھیل رہا کہ اس مدرسے کے پڑھے ہوئے علماء مفتی حضرات پوری دنیا کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ یہ جب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے لیے گئے، تو بیعت ہونے کے لیے گئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ان کے حالات پوچھے، معمولات پوچھے، ان کی کیفیات پوچھیں، اور معمولات اور حالات پوچھنے پر یہ بات پتہ چلی کہ جی مفتی محمد حسن صاحب کی نا 2 بیویاں ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نا ان کو بیعت نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ بھائی جاؤ اپنی دونوں بیویوں سے لکھوا کے لاؤ کہ جی ہم مفتی صاحب سے راضی ہیں، خوش ہیں، یہ ہمارے حقوق پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ تو مفتی حسن صاحب گئے، اپنی دونوں بیویوں سے یہ کہا کہ جی میرے شیخ نے بیعت ہونے کے لیے یہ شرط لگائی ہے یا مجھے یہ فرمایا ہے کہ اپنی دونوں بیویوں سے لکھوا کے لاؤ کہ دونوں بیویاں آپ سے راضی ہیں۔ تو دونوں بیویوں نے لکھ دیا کہ حضرت ہم ان سے راضی ہیں، خوش ہیں، یہ ہمارے حقوق بڑی اچھی طرح سے پورے کرتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، لیکن بیعت ابھی بھی نہیں کیا، اور فرمایا کہ بھائی ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں ہوتی ہیں، عورت ذات ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تو بعض دفعہ نا وہ مرد
سے گھبرا کر، مرد سے خوف کھا کر بھی ایسی گواہی دے دیتی ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو 6 ماہ کے بعد دوبارہ فرمایا کہ جاؤ اب اپنی بیویوں سے دوبارہ لکھوا کے لاؤ کہ ہم اپنے شوہر سے راضی ہیں اور ہمارے شوہر ہمارے حقوق اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں۔ تو دوسری بار بھی بیویوں نے لکھ کے دے دیا کہ جی ہم ان سے راضی ہیں، خوش ہیں اور یہ ہمارے حقوق بڑی اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں۔ تو اچھا اب یہ 1 سال ہو گیا۔ اب 1 سال گزرنے کے بعد جب 6 مہینے اور گزرے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان کو یہ فرمایا کہ جاؤ مفتی صاحب پھر اپنی بیویوں سے یہ لکھوا کے لاؤ کہ ہم اپنے شوہر سے راضی ہیں، خوش ہیں۔ تو پھر تیسری بار انہوں نے لکھوا لیا اور بیویوں نے اپنی رضا اور خوشی رغبت کے ساتھ یہ لکھا کہ مفتی صاحب ہمارے حقوق پورے ادا کرتے ہیں۔ تو اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پھر بھی بیعت نہیں کیا اور پھر یہ فرمایا کہ مفتی صاحب آپ اپنا نورانی قاعدہ دوبارہ پڑھ کے آؤ کہ آپ نے جن لوگوں سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے نا وہ غنّے بہت کرتے ہیں، کہ پنجاب کے جو قاری ہیں وہ غنّے بہت کرتے ہیں، تو جاؤ جا کے دوبارہ نورانی قاعدہ پڑھ کے آؤ۔ اب اس پہ انسان یہ اندازہ کرے کہ ایک آدمی جو پہلے 1.5 سال تک اپنے شیخ کے کہنے پر بیویوں سے جو ہے نا وہ راضی نامے لکھواتا رہا کہ ہم اپنے شوہر سے خوش ہیں، تو پھر بھی حضرت تھانوی نے ان کو بیعت نہیں کیا، تو اب اگلا حکم اس سے بھی کتنا سخت آیا کہ ایک اتنے اچھے خاصے ذی استعداد اور قابل مفتی صاحب کو یہ کہا جائے شیخ کی طرف سے کہ جاؤ بھائی نورانی قاعدہ دوبارہ پڑھ کے آؤ۔ تو لیکن مفتی حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اتنی طلب صادق تھی، اتنی سچی طلب اور لگن اور تڑپ تھی اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت کو حاصل کرنے کی، اور اپنے شیخ کی اطاعت اور تعمیل کے اندر وہ اتنے مخلص تھے کہ انہوں نے اس بات کو بالکل ناگوار نہیں سمجھا اور جا کر دوبارہ سے نورانی قاعدہ پڑھا، اور نورانی قاعدہ پڑھ کے پھر پورا قرآن پاک بھی دوبارہ پڑھا، اور پھر آ گئے کہ حضرت میں نے نورانی قاعدہ بھی ٹھیک کر لیا، اپنی قرآن پاک کی قرأت کو بھی ٹھیک کر لیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھی ان کو بیعت نہیں فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ مفتی صاحب اب جا کر نا دوبارہ سے دورہ حدیث کر کے آؤ۔ اب جو مفتی صاحب ہیں، مفتی بن چکے، دورہ حدیث کر چکے، اب ان کو یہ کہا جا رہا، فرمایا جا رہا کہ جاؤ جا کے دوبارہ دورہ حدیث کر کے آؤ۔ تو مفتی حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اتنی طلب صادق رکھنے والے تھے، اتنی سچی طلب اور لگن رکھنے والے تھے کہ مفتی حسن صاحب نے برضا و خوشی، برضا و رغبت جا کر دوبارہ سے دارالعلوم دیوبند سے جا کر دورہ حدیث کیا۔ تو جب یہ 3 امتحان لیے، پہلا اپنی بیویوں سے جو ہے نا وہ یہ لکھوانے کا ہر 6 ماہ کے بعد 3 دفعہ کہ ہم ان سے راضی ہیں، خوش ہیں، پھر اس سے بڑا امتحان نورانی قاعدہ پڑھوانے کا، اور پھر ایک طرح سے اس سے بھی بڑا امتحان تھا دورہ حدیث دوبارہ کرنے کا۔ لیکن مفتی حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو ماشاءاللہ اللہ پاک نے ایسی لگن عطا کی، ایسی تڑپ اور ایسا جذبہ عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے ان تینوں امتحانات کو بڑی استقامت کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ پورا کیا۔ تو اس میں ہمارے آج کل کے سالکین کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ انسان کو اپنے اندر سچی طلب رکھنی چاہیے، اور سچی طلب بھی ایسی رکھنی چاہیے جیسی اللہ پاک نے سچی طلب مفتی حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب فرمائی تھی۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ایسی ہی سچی طلب نصیب فرمائے۔